بلا صوت، اللہ کے کلام میں آواز نہیں، اس کا کلام قرآن شریف ہے، اس کا کلام تورات ہے، اس کا کلام انجیل ہے، اس کا کلام زبور ہے، صحیفے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف آدم، یہ سارا اس کا کلام ہے، پر کلام ہے، آواز کے بغیر ہے۔ واہ پیارے آقا، آپ کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو یہ عظمت عطا فرمائی، فرمایا حبیب آ جاؤ، اس رب کا وہ کلام بھی سن لو کہ جس میں آواز ہی نہیں۔ پھر رحمت عالم کے وہ کان مبارک، ان کانوں نے وہ آواز سنی جس آواز میں آواز ہی نہیں، وہ کلام سنا، اور اس کلام کو صرف سنا ہی نہیں، اس کلام کو سمجھا بھی صحیح، سن کر سمجھ لیا، اور پھر اللہ کے حضور اپنی عاجزیوں اور انکساریوں کا ارمان پیش کیا اور عرض کیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور وہ چیز لے کے آیا ہوں جو بڑی عظیم چیز ہے، اور وہ عاجزی لے کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کملی والے آقا رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عریضہ لے کے پہنچے کہ میں اپنی ساری عبادتیں، مالی، بدنی، جانی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں، عبادت بندگی یہ ہمارا حق ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ عبادت لے کے پہنچے ہیں۔ پھر رب کی طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا گیا، اچھا حبیب آپ عاجزی لے کے آئے ہیں، رحمت ہمارے دربار میں ہے تو ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عملی والے آقا نے شب معراج عاجزی اور عبادات سب کی سب اللہ کے حضور پیش کی، تو رب نے اس کے بدلے میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تحفہ سلام عطا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحفہ ہر نماز میں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد کی حالت میں ہر مسلمان جو حالت تشہد میں قاعدہ بیٹھتا ہے، وہ آخری ہو یا پہلا قاعدہ ہو، اس قاعدہ میں یہ تشہد پڑھا جاتا ہے، اور یہ تشہد ہر نماز میں نمازی معراج کی شب جو محبوب اور محب کے درمیان ملاقات میں بات ہوئی تھی اس کو دہراتا رہتا ہے، اس کی یادگار قائم کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، اور اتنا اونچا مقام ہمارے حضور کا ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑھ کے سوائے رب کے اور کسی کا اونچا رتبہ نہیں ہے۔ سب سے بلند و بالا رتبہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام کا معراج شریف یہ ایک معجزہ نہیں، بہت سارے معجزات کا ظہور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی راتوں رات سیر نہیں ہوئی، رات کے تھوڑے سے حصے پہ۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جب نکرہ پر تنوین آ جائے تو اس کا معنی پوری رات نہیں ہوتا، تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اور یہ لیلاً یہ نکرہ ہے، اور نکرہ پر وہ جو دو زبریں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ساری رات نہیں سیر کروائی، تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور سیر کی ابتدا ایک مسجد سے اور اس کی دوسری ابتدا دوسری مسجد تک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے محبوب کو سیر کروائی ایک کعبے سے دوسرے کعبے تک۔ یہ مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور مسجد اقصیٰ یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ
مسجد حرام کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، اور مسجد اقصیٰ والا جو قبلہ ہے اس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، امام القبلتین بھی حضور کا لقب ہے، دو قبلوں والے آقا دو جہاں، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ کل کائنات ہر بشر کے لیے ان کو کعبہ بنا دیا گیا، ان کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پر ہمارے حضور کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے کائنات والو، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ تو میرے محبوب کی سیرگاہیں ہیں۔ ہم غور کر لو، جس محبوب کی سیرگاہیں اتنی پاکیزہ ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کی عبادت گاہیں کتنی مبارک ہوں گی۔ یہ مسجد حرام قرآن بتاتا ہے یہ تو پیارے آقا کی سیرگاہ ہے، مسجد اقصیٰ یہ بھی حضور کی سیرگاہ ہے۔ اب جس سونے محبوب کی سیرگاہیں اتنی پاک ہیں، ان کی عبادت گاہیں کتنی پاک ہوں گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر آپ نے کی ہے، اور علماء نے لکھا قیامت تک سفر کرنے والے سفر کرتے رہیں، سیر کرنے والے سیر کرتے رہیں، ان کی جو تیز ترین رفتار والی سواریاں ہیں ان کا وہ سفر اس کو اکٹھا کر لیا جائے، قیامت تک تمام مسافروں کی سواریوں کی تیز رفتاری کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، ہر بندے کے سفر کو اکٹھا کر لیا جائے تو وقت بھی زیادہ بنتا ہے اور فاصلہ بھی زیادہ بنتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے ہر بندے کا سفر اور ہر بندے کے لیے جو سفر کے آلات، ہوائی جہاز، تیز ترین رفتار یہ سواری ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہوا کو چیرتے ہوئے دوسری منزل تک لے جانے والا یہ ایروپلین ہوائی جہاز ہے، اور قیامت تک نہ جانے کتنے بندے اس پہ سیر کرنے والے ہوں گے۔ علماء لکھتے ہیں سارے سیر کرنے والوں کی سیر کو، سفر کرنے والے کے سفر کی جو مدت ہے اس کو جمع کیا جائے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی صرف معراج والی سیر کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کے سیریں تھوڑی ہیں، ٹائم زیادہ ہے، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے سیر لمبی ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکے میری بات کو۔ ساری کائنات آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں آخری انسان تک، ہر بندے کی سیر اور ہر بندے کا سفر اس کو پیمائش کرے، اس کو گنے تو ہر بندے کا سفر وہ تھوڑا ہے، اور سفر میں جتنا حضور نے سفر طے کیا وہ کسی نے اتنا طے نہیں کیا، ٹائم بھی زیادہ، پر آقا کی شان یہ ہے سفر لمبا ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ آقا دو جہاں مکے سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، 7 آسمان، 500 سال کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فیصل، اور پھر اتنا ہی موٹا ایک آسمان، یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ سب بلندیاں آقا کونین اپنے قدموں کے نیچے دبا کے رب کی خاص قرب میں پہنچ کر ہمارے حضور تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ رہا تھا کہ ساری کائنات کے لوگوں کی سفر کی منزل کو دیکھا جائے، ٹائم کو دیکھا جائے تو ان کی فاصلے تھوڑے ہیں، ٹائم زیادہ ہے۔ حبیب کی شان یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب یہاں سے مکے سے چلے تو ساری کائنات کا معائنہ اور مشاہدہ فرما کے واپس آئے تو حال یہ تھا بستر گرم ہے، پانی بہہ رہا ہے، کنڈی چل رہی ہے، وقت گزرے ہی کوئی نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے محبوب کے قدموں پہ وقت کو قربان کر دیا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب میں عرض گزار ہو رہا ہوں خطیب اسلام